اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح پروردگار، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے، جو اٹھتے تیرا نام لے کر۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اللہ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دیا تو کہنا۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں، کن کا یقین اور ارادہ ہوتا ہے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یقیناً اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں فرماتا جو جھوٹا ہے، بڑا ناشکر گزار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت قابل نفرت وہ شخص ہے جو بہت زیادہ سخت اور جھگڑا کرنے والا ہو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے اور آپ کے بعد بھی اللہ کا ذکر ہوگا، اور وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ آپ کم سے کم اس ذات سے وابستہ ہو جائیے جس کو زوال نہیں، اس طرح آپ بھی بچ جاؤ گے۔ فانی چیز سے وابستگی، فانی شے سے محبت، فانی چیز کا ساتھ آپ کو فنا کر دے گا۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ بڑی مختصر سی دعا مانگتی ہوں، یا اللہ تیری دنیا بہت بڑی ہے اور میری زندگی بہت چھوٹی، مجھ پر رحم کرنا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پر انسان کو ناز ہے، انسان تو اپنا آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ ایک دوسرے کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔
جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے ہیں، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا کے چکروں سے نکال اور خانہ کعبہ کے چکر نصیب فرما، آمین۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباشی اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ اللہ کے حضور میں سر جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ تم مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ وہ رب ہے نا، سب سنبھال لے گا۔ اور اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے اور پرانی باتیں بھی یاد نہیں کرواتا۔ اللہ نے اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو دے کر ہی رہے گا، چاہے وہ آپ کی دشمن کی پیٹھ پر رکھ کر ہی کیوں نہ دینا ہو۔ تو یقین رکھیں، مایوس نہ ہوں۔ ناممکن ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے۔ دنیا کی ساری کتابیں مل کر بھی انسان کو بدل نہیں سکتی۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے کے بعد انسان خود بخود بدل جاتا ہے۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل فجر کے سجدوں میں پایا۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے رشتوں کو دور جاتے دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو منہ موڑتے دیکھا ہے، میں نے جان سے عزیز لوگ بدلتے دیکھے ہیں، پھر میں نے ایک ذات کو اپنے قریب محسوس کیا ہے، اور بے شک اس ذات نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ لوگ جتنا بھی بدنام کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، عزت اور ذلت پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ جب ٹھوکروں کے بعد بھی سنبھل جاؤ تو سمجھ جانا کہ کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ وقت تہجد اللہ ہر تکلیف کو یوں سمیٹ دیتا ہے کہ پھر کوئی بھی محرومی کبھی تنگ نہیں کرتی۔ سارے دکھ 3 الفاظوں پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہے نا۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھو، ایک دعا ہی ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔
زمین کی وکالت نہیں چلتی جب فیصلے آسمان سے اترتے ہیں۔ ایک خوبصورت یقین، اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔